السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 11 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 133 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا سب سے بڑا جو کرنٹ افیئر ہے وہ الیکشن 2024 ہیں. 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے ان ملکوں میں قوموں کے لیے الیکشن کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان کی زندگی میں شادی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے والا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہے جس میں لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے. 8 فروری 2024 کو میں تو صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا جہاں پہ ہمارا حلقہ بنتا تھا. ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ آلموسٹ کوئی آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہوئی. 8 کا ٹائم تھا، 8:30 بجے. خیر اپنے بوتھ میں پہلا شخص تھا جس نے ووٹ ڈالا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشنز میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آلموسٹ 50% بنتا ہے. اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے. 2013 کے بعد بھی، 2018 کے بعد بھی، اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے، دھرنے، ہڑتالیں، وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے. کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے. الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں. ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے. اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرأت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے یہ ساری انجینئرنگ کی گئی، وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا، اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو، ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں، اور پی ٹی آئی والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے جیو ٹی وی سے. ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے. جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے.
حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے آپ ان کی نشریات دیکھیں، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں اور جیو ہو رہی ہے ہر طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ حامد میر صاحب ہوں، شاہ زیب خانزادہ ہوں، یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ، لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے۔ اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب۔ یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، 2024 میں بھی غلط ہوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا، نمک مرچ کچھ زیادہ ڈل گیا، لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں، حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک سٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے۔ اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے، وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے، کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جس طریقے سے 2018 میں ہوا اس کو انہوں نے سمجھ لیں 2018 پلس ہو گیا یہ 2024 کے اندر۔ اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا۔ مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا مزید وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً ہے، پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس کی بھی حکومت بنے دوسرا اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے۔ خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی، پنجاب اسمبلی توڑی، اور آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا۔ اس وقت جو لوگ انہیں سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی، بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا۔ جس طرح کئی چیزوں کا